ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے. ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا, والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں, لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی 2-3 سال 4 سال میکسیمم 5-7 سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہ تکلیف نہیں ستاتی. مگر 1400 سال ہو گئے ہیں. جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں, جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. ہیں شاعر لکھتے ہیں نا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یہ ہستی کون تھی, ان کا اسٹیٹس کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا. جب یہ سنتے ہیں تو اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم. کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے, یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. لیول آف لو سوچیں کتنا تھا, افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میرے آقا فرمایا کرتے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے, کبھی گود میں اٹھانا ہے, کبھی چومنا ہے, کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں. بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے. امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا. ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو, پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں ہمیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیسا چمن تھا, کیسا کرم کا باغ تھا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ کیسا خاندان ہے. نبی پاک اتنی محبت فرماتے, اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے, جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا. اتنے فضائل, اتنے نازوں سے پالا ہوا امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا, ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی. امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب. دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر, اللہ کا نام سنا, اور زبان تھی حبیب خدا کی. ہائے ہائے ہائے, کیا بیان کریں ہم. ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤں, ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں. ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں, خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں. اور وہ شاعر کہتے ہیں نا, کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو, در پہ آیا ہوں بن کے سوالی. ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں, نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے.